میرا خیال ہے جو کام اگر غامدی صاحب نے 50-100 سال میں کرنا تھا وہ 2-4 سال میں ہو گیا۔ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا تاثر یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، بس غامدی صاحب ہی جو ہے فکری ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، لیکن باقی لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں نا، کچھ تعریف بھی تو کریں لوگوں کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ کے بعض حصوں کو اگر آپ ان کا نام نکالے بغیر کسی فتوے کے لیے مدرسے میں بھیج دیں تو وہ ان پر اس سے بڑے الزامات لگائیں گے جو غامدی صاحب اور باقی لوگوں پہ لگاتے ہیں۔ وہ بچے جو 100 سال بعد دنیا میں آئیں گے وہ ہماری باتوں پہ بھی ہنسے ہوں گے، تو ہم کسی کے رسالے پہ مذاق اڑا رہے تو ہمارا پوڈ کاسٹ پہ مذاق اڑ رہا ہوگا۔ یہ جتنے لوگ تھے سر سید سے لے کے شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، اور ان کے یہ چیلنجز پیش آئے نا تو علم کھلا، اصل ماخذ پہ غور کیا تو ایک دنیا بن گئی۔ پوری امت کہہ رہی تھی تصویر حرام ہے، حدیث میں لکھا ہوا تھا۔ میں اگر بیٹھ کے کہوں کہ یار اب تم سارے مولوی آج خشوع خضوع کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہو، تم حدیث کو نہیں مانتے کہ حرمت تھی، آؤ ہمیں قرآن مجید سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے بتاؤ کہ یار یہاں پر ہم نے غلطی کی ہے۔ یہ وہ تو ماشاءاللہ بہت لوگ بتاتے رہتے ہیں، ہم کھول کے روز ہی بتاتے ہیں۔ امریکہ جب ہم گئے تو بہت زیادہ ہم اسٹن نہیں ہوئے کیونکہ ہم آلریڈی ایک مہذب معاشرے سے آ رہے تھے۔ یہ مہذب کا احتیاط سے استعمال کیجیے۔ ملیشیا بھی بہت بڑا مہذب۔ غامدی صاحب ہمارے لیے آپشنز میں سے ایک سلیکشن نہیں تھی، وہ ہمارے لیے مطلب زندگی موت کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ ہم نے اپنی روایت کو چھوڑ کے ان کو اپنایا تھا۔ وہ کہ آپ لوگ تصوف کو متوازی دین کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ غامدی صاحب کے لیے بس ابھی گانا گا دیں گے، اب تم سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، ہم تو تمہارے ہو بیٹھے ہیں۔ تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے ہیں، کھو بیٹھے۔ السلام علیکم، آپ میرے چینل نجم سہروردی پر موجود ہیں، اور آج میرے چینل کا دوسرا پوڈ کاسٹ ہے، اور یہ اتفاق ہوا کہ حسن الیاس صاحب امریکہ سے آ گئے، اور جو غالب نے کہا تھا مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اچھا، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو پچھلے پوڈ کاسٹ رہے نا وہ بہت ہی کنٹروورشل ہو گئے پتہ نہیں کیوں، تو آج کچھ اچھی باتیں بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے کہ آپ نے بھی مجھے ایک بات سمجھائی کہ کانورزیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں رادر دین این انٹرویو، کہ ہم سوال جواب والے فارمیٹ میں جائیں۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے بات کسی سوال سے شروع ہوتی ہے، تو پہلا سوال جو آپ کے حوالے سے میرے ذہن میں اس وقت ہے، اور وہ جو کل پرسوں رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے اس پہ بات ہو رہی تھی، رد غامدیت ایز اے پروجیکٹ۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی فکر ڈیولپ ہوتی ہے تو اس پر لوگ بات کرتے ہیں، اپنے نقد پیش کرتے ہیں، اس کا رد بھی کرتے ہیں، اس سب کا حق ہے علمی دنیا کے اندر۔ تو آپ لوگ اس پورے پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا بہت فائدہ بھی ہوا ہے، کیونکہ کانورزیشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ چلیں ہمیں غامدی صاحب کی فکر کے بہت سے حصوں سے اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود جیسے ہمارا اس میں فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی علمی بات سمجھ آ گئی، اور دین کی بات سمجھ آ گئی، اور کچھ ایسے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے جو ادروائز لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا اس کو اگر ہم جیسے نا ایک علمی طور پر اور یونی ڈائریکشنل ہو کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو میرا تاثر ہے، کیونکہ میں ظاہر ہے باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ چونکہ ظاہر ہے نہ صرف اس گھر کے اب نمائندے ہیں بلکہ مرکزی حیثیت آپ کو اس طرح سے حاصل ہو گئی ہے غامدی صاحب کے بعد کہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ایک سچی بات ہے کہ اگر غامدی صاحب کے بعد کسی کا بھی فوراً سے ذہن میں اب ہم جیسے لوگوں کے نام آتا ہے تو وہ آپ کا ہے، کیونکہ اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ غامدی صاحب کے بعد حسن الیاس صاحب کا نام کیوں آتا ہے، تو بیچ میں اتنی بڑی روایت ہے اور جو اتنے سارے لوگ ہیں وہ کہاں چلے گئے۔ تو آپ کا کیا تاثر ہے اس پورے مسئلے کے حوالے سے؟ جی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کوئی بھی نئی فکر آتی ہے سوسائٹی میں تو اس فکر کو اپنا کھرا کھوٹا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ زمانے میں روایات ہوتی ہیں، استدلال ہوتا ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف مذہبی معاملے میں نہیں ہے، آپ شاعری میں بھی آپ کر کے دیکھ لیں، کوئی جی نیا شاعر کسی جگہ پر آ جائے تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا کا، فطرت کا تقاضا ہے، اور انسان کا جو علم ہے وہ اصل میں اس کی ذہنی فکری ارتقاء کی سکسیس کی علامت ہوتی ہے۔ جب کوئی نیا آدمی کہ اس کو چیلنج کرتا ہے نا تو سوسائٹی میں اصل میں آپ لوگوں کی سکسیس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ علم کی، دانش کی، روایت کی سکسیس ہوتی ہے، کیونکہ جب وقت گزرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان نے وقت گزرنے کے بعد آج اپنے آپ کو ترقی کے اس مقام پہ پہنچا لیا، تو جیسے کوئی آدمی چیلنج کرتا ہے تو اس کو اگر آپ اپنے اندر دیکھیں نا، ہم بھی جب کوئی چیلنج کرتے ہیں وی فیل لائک ہیوملیٹڈ، یار جی۔ مطلب ہم اتنا کرنے کے بعد یہاں پہنچے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ آدمی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہوں یا اس نے جو کچھ کہا ہے وہ تو غلط ہے۔ تو انسانی فطرت میں یہ مدافعتی ڈیفینسو میکینزم موجود ہے، اور یہ ڈیفینسو میکینزم ہی ہے جس نے اس پروگرس کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ آج تک جتنے لوگوں نے پروگرس کیا ہے یہ سب اسی تھیسس اینٹی تھیسس کے پروسیس سے گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، کوئی شبے کی بات نہیں، کوئی نہ اس پہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی نیریٹو پیش کرتے ہیں سوسائٹی اس کو چیلنج کرتی ہے۔ اچھا، یہ جو چیلنج کرنے کا کام ہے اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے، دو اسپیکٹ ہوں گے، ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے چیلنجنگ میں اور ایک تھوڑا نیگیٹو اسپیکٹ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہوا ہے۔ پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر کوئی فکر مارز بحث میں آ گئی ہے تو اس فکر، اس فلسفے کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، بیکاز اس کو اب موقع ملے گا اپنی بات بہتر کرنے کا،
اپنے تار و پوت کو سمیٹنے کا، اس کی کانٹرڈکشنز کو دور کرنے کا، اس سے نظام فکر بنتا ہے۔ آپ دیکھیے جو حنفی شافعی اختلافات ہیں سارے، اس نے ان فقہ کو مدون کیا ہے، مرتب کیا ہے۔ اعتراضات ہو رہے تھے، جوابات آ رہے تھے، ایک پوری ہرمیونیٹکس بنی ہوئی تھی، کرتے کرتے پورا ایک محل تعمیر ہو کے ایک نظام فکر بن گیا۔ تو میرا خیال ہے غامدی صاحب کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ سوسائٹی نے ان کو اپوز کیا ہے، بیکاز میں ان کے ساتھ پچھلے 15-20 سال سے اٹیچ ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن اور چیلنج کے نتیجے میں جتنی ان کی فکر سٹریم لائن ہوئی ہے، وہ اگر اپنے کسی سائلوں میں بیٹھ کے اس چیز کو بیان کرتے رہتے کبھی بھی وہاں تک نہ پہنچتی۔ یہ میٹر آف فیکٹ ہے، کیونکہ آپ جب ہر انسان جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک خاص زمان و مکان اور اپنی کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے، مخاطب اس کو جہاں سے دیکھ رہا ہے وہ اس کی گرفت میں نہیں ہوتا۔ تو بہت فائدہ ہوا ہے اس کا، اس کرٹیسزم نے اس فکر کو، میرا خیال ہے جو کام اگر غامدی صاحب نے 50-100 سال میں کرنا تھا وہ 2-4 سال میں ہو گیا، اتنا کرٹیسزم ہوا اور ہر چیز کی تنقید کا موقع ہوا۔ تو یہاں تک تو بہت پازیٹیو بات ہے، اور اس میں سوسائٹی کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ اپنی جگہ بنائے گی، لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ جو نیگیٹو آسپیکٹ ہے نا اس کا، وہ ہے کہ آپ نے علم اور فکر کی ڈیبیٹ کو علم اور فکر کی ڈیبیٹ سے اٹھا کر ذات، کریکٹر، نیت، محرکات اس کی ڈیبیٹ بھی بنا دیا۔ اب مثلا یہ بات آپ کہتے رہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ عالمی سامراج کے بارے میں ان کی ایک رائے ہے، سر سید کی بھی ایک رائے تھی، جو کچھ بھی آپ کہہ دیں، لیکن آپ اگر آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو کمپرومائز ہے، یہ لوگ تو اصل میں چاہتے ہی ہیں کہ مثال کے طور پہ ان کی غلامی ہو، تو اس سے سوسائٹی میں جو یونٹی ہے، جو یکجہتی ہے، جو میرے لیے یہ ایک پراؤڈ مومنٹ تھی کہ یار میں بھی مسجد میں جا کے اسی اعتماد سے کھڑا ہوں گا جس اعتماد سے میرے سے مختلف رائے رکھنے والا کھڑا ہوگا، لیکن مجھے اب اگر یہ فیئر ہوتا ہے کہ یار میں جاؤں گا تو لوگ مجھ سے یہ بھی کہیں گے ارے آپ بھی نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ، تو یہ ہوتا ہے۔ میں بھی کل ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر افطار کا ٹائم ہوا، تو لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، اور یہ ریگریٹ ہے کہ یار ہم نے کسی طرح سے ان کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ہماری طرح پکے مسلمان نہیں ہیں، بیکاز ان کے نظریات ایسے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی تعداد سوسائٹی میں ان لوگوں کی، اور یہ لیڈرشپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا جب یہ کام ہو جاتا ہے۔ لیڈرشپ شروع میں اکیڈمک ڈیبیٹ کو سوشل پریشر کی ڈیبیٹ بناتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اکیڈمک ڈیبیٹ کو دبا دیا جائے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اکیڈمک ڈیبیٹ دنیا میں کبھی نہیں دبتی۔ آج آپ مثلا غامدی صاحب پاکستان میں تھے، ان کے اوپر بہت شدید دباؤ بھی تھا اس وقت، حالات واقعات بھی ان کی موافقت میں نہیں تھے، ان کے 3 شاگردوں، میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو جاتا۔ 3 شاگردوں پہ حملہ ہوا ہاں، ابھی 3 شاگردوں پہ حملہ ہوا۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان کو کراچی میں شہید کیا، ڈاکٹر فاروق خان صاحب کو مردان میں شہید کیا، سید منظور حسن صاحب کو لاہور میں، تینوں ہی شہروں کے اندر جہاں پہ پریزنس تھی وہاں پہ ان پہ حملے ہوئے۔ خود غامدی صاحب کو راتوں رات اس ملک سے نکل کے جانا پڑا، راتوں رات جانا پڑا۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ نہ بھی، اگر کوئی خدا نہ خواستہ خاتمہ ہو جاتا ہے یہاں پہ، تب بھی یہ بات سمجھنے کی ہے سوسائٹی کے لیے، اپوزیشن کے لیے، علماء کے لیے، کہ فکر کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ فکر ایک کتاب کی صورت میں، ایک مسودے کی صورت میں، ایک مخطوطے کی صورت میں 200 سال بعد اگر نکل آئے گی تو وہ آوازیں بلند کر دے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو باہمی تعلقات تھے، جو دوستیاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں، چائے کے کپ پہ جمع ہونا تھا، گپ شپ کرنا تھا، اس کو فراموش کر دیا۔ اس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوئی۔ نفرت پھر جس لیول پہ آپ پہنچاتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ لیول خود پرسیو کرتا ہے میں نے نفرت کو کیسے اپنے پاس لے کر اس کو۔ تو کارکن کی سطح پہ، عام آدمی کی سطح پہ نفرت مذہبی طبقے کی طرف سے وہ پہنچی، وہ تو ہم نے دیکھ لیا سوسائٹی کے اندر، تو نفرت جی کی اس وجہ کا سے جو نقصان کچھ ہوتا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا امجد صابری صاحب شہید ہوئے، اور کتنے جی لوگ ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے وہ بہت کمپلیکس معاملہ ہے، کچھ دہشت گردی کا ہے، کچھ وہ آپ کی مذہبی انتہا پسندی سے جڑا ہوا ہے، یا وہ کچھ دیگر محرکات سے جڑا ہوا ہے، لیکن وہ اتنی چیزیں خلط ملط ہو گئی کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ نفرت ہمیں لے کے کہاں گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی سوسائٹی یا پورا زمانہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس خطے میں کانفلکٹ کا خطہ ہے، غربت بھی، 10 چیزیں ہوں گی، تو اس میں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے یار۔ ان غریب لوگوں کو جن کی کوگنیٹیو اسکلز ہو سکتا ہے میل نیوٹریشن کی وجہ سے اتنی ڈیولپ نہ ہوئی ہو، ان کو میں اگر جذباتی کروں گا تو یہ تو شاید اس جردے میں جذباتی ہو جائیں گے جس میں میرے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ یہ سب ہم بھگت چکے ہیں میرے خیال سے، لیکن اس میں دیکھیں ایک معاملہ، جیسے وہ آپ نے مثال دی شاعر والی، تو اب ایک شاعر آتا ہے جو پیرو ہوتا ہے میر کا، غالب کا، اقبال کا، تو وہ نب جاتا ہے نا کہ اس پر ایسی تنقید نہیں ہوتی، لیکن جو نئے تخلیقی تجربات کرتے ہیں پھر ظاہر ہے وہ اسکروٹنی میں بھی آتے ہیں۔ یہ تو ایک کریٹیو آرٹس کی بات ہو گئی ہے، لیکن کیا مذہب میں بھی اس طرح کی لبرٹی ہے مذہبی فکر پیش کرنے والے کو، کہ وہ اتنی جدیدیت جو آپ لوگوں پر الزام ہے، یا جو حقیقت ہے یا اس کے درمیان کی کوئی شے ہے، کہ ہر بات میں ایک نئی رائے کیوں پیش کر دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ
یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی شخص اگر اپنی روایت سے کٹ کر کوئی نیا نظام فکر بناتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہونا چاہیے ہے جو سماج یا زمانہ کرتا ہے. یعنی جب لوگوں نے آزاد شاعری شروع کی تو شاعری کی جو روایت تھی اس روایت سے کٹ کے شروع کی نا، تو اس کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، اور وہ ہونا چاہیے کیونکہ روایت جو ہے وہ اپنے تسلسل میں بہت متفق علیہ نظریات، اور وہ متفق علیہ نظریات کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتے. یعنی انسان کے مجموعی حافظے پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے، ہوں، اس کی ذکاوت پہ اعتماد ہوتا ہے کہ انسانوں نے ان چیزوں کو ڈیولپ کر کے یہاں تک پہنچا. اسی سے علمی عقلی مسلمات بنتے ہیں، اسی سے وجودی حقائق بنتے ہیں. تو آپ اگر سوفسطائیوں کی طرح اٹھیں ایک رات اور اٹھ کے کہیں بھی ہم تو مانتے نہیں، حقیقت تو موضوعی ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں آپ انکار کر دیں، تو ان کو پھر سوسائٹی میں اس درجے میں معرض بحث میں آنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میرا آپ سے اصولی اتفاق ہے. ہمارا جو معاملہ ہوا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی حقیقت میں مختلف ہے، اطلاق میں شاید ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے جس میں کوئی روایت شکن لوگ آتے ہیں یا سوفسطائی آئے. اس طرح مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے، صحیح. اس کی وجہ کیا بنی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا بنی، غامدی صاحب کی اب تو پوری فکر مرتب ہو کے سامنے آ چکی ہے نا. اب تو آپ کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر بس رہے. فقہ النبی آنا باقی ہے. ہاں بس وہ، لیکن وہ بھی اپنی اطلاق میں میزان کتاب کے اندر، یعنی جو ایک آدمی کا فریم آف ریفرنس ہے، جو اس کا نظام فکر ہے وہ آ چکا ہے. تو اس کو پڑھنے کے بعد یہ کوئی شخص رائے قائم نہیں کر سکتا کہ انہوں نے جو روایت کے مسلمات تھے ان سے انحراف اختیار کر کے کوئی نئی دنیا پیدا کی ہے. اب روایت دو چیزوں کا نام ہوتا ہے دنیا بھر میں. ایک روایت ہوتا ہے نام ان ٹولز کا جس کے ذریعے سے آپ علم کی مباحث کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا شاعری کے اندر ہے تو بھائی یہ روایت ہے کہ بھائی شعر کا وزن یہ ہونا چاہیے، یہ بحور اس کی طے ہیں، اس میں آپ بات کریں گے تو قافیہ ردیف کیا ہوگا، غزل کیسے کہتے ہیں، یہ سب متفقات ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو روایت کے اس پہلو میں تو غامدی صاحب 100% اسی نظام میں فکر، اسی تسلسل میں کھڑے ہیں. وہ وہی بات کرتے ہیں، زبان کی، بیان کی، کلام کی متفق علیہ چیزیں ہیں، اس میں کوئی انحراف نہیں ہے. صحیح. شعر وزن میں کہہ رہے ہیں شعر غامدی وزن میں کہہ رہے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے صاحب. کہ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم آپ کا جو محبوب شاعر تھا اس کے مفہوم سے کہیں متفق نہیں ہے، کہیں کچھ اتفاق ہے جزوی طور پہ، کچھ اختلاف ہے، اور کہیں بالکل اختلاف ہے. نہیں اعتراض یہ بھی کہ کانٹینٹ بھی الگ ہے بعض جگہ. پاس نہیں دیکھیں، اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں کہ اسی سے یہ جو کنٹینٹ الگ ہوتا ہے اس سے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. یعنی روایت کا تسلسل اس سے آگے بڑھتا ہے. شافعی اور امام ابو حنیفہ کا جو کنٹینٹ ہے نتیجے کے اعتبار سے وہ الگ ہے. ایک کے نزدیک وضو نہیں ہوتا، دوسرے کے نزدیک وضو ہو جاتا ہے. تو کنٹینٹ تو باعتبار نتیجہ الگ ہو گیا نا، لیکن علم نہیں رکا، علم کو مسئلہ درپیش نہیں ہوا، علم کے مسلمات مجروح نہیں ہوئے، علم کی روایت کی تضحیق تحقیر نہیں ہوئی، تنقیص نہیں ہوئی، سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ رہا. پرابلم جو پیدا ہوئی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو پرابلم پیدا ہوئی اور جو غلط امپریشن سوسائٹی پہ قائم ہوا، اور وہ امپریشن قائم ہونے میں کچھ ہو سکتا ہے ہماری طرف سے غلطی ہو، کچھ زمانی مکانی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غامدی صاحب کی جو بات ہے وہ اطلاقی مسائل میں سوشل میڈیا یا میڈیا کے سامنے ایک خاص عہد میں آئی. اور وہ عہد تھا جس وقت پاکستان کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. وہ جو ڈکٹیٹر تھا وہ اپنا ایک تصور رکھتا تھا پورا کا پورا انلائٹنڈ ماڈریشن کا. وہ ڈکٹیٹر اپنی ڈکٹیٹرشپ کی لیجیٹیمیسی کے لیے عالمی طاقتوں کے آگے ہر سطح پہ جھکنے بکنے کے لیے تیار تھا. اسی دوران مذہب کے ایک نیریٹو کو سامنے رکھ کر کچھ دوسری پاورز نے اس عالمی طاقتوں کے ساتھ مخاصمت کی. 9/11 ہوا، اس کے نتیجے میں ایک سوشل کانفلکٹ جنم ہوا ہمارے اس خطے کے اندر. اب وہاں پر جب ایک عالم سے آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جہاد جو کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ تو اپنی ایپسٹمالوجی میں کھڑے ہو کر کہے گا بھائی یہ ناجائز ہے. لیکن جو اس وقت جو اس جہاد کے وقت نام جو پہ جو کچھ جہاد ہو کے رہا نام پر ہے. جو کچھ ہو رہا تھا، صحیح. لیکن جو سوسائٹی ہے، جو طبقات ہیں، جو سوشل فیبرک ہے، جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس کو اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے بینیفٹس کے لحاظ سے پرسیو کر رہے ہیں. صحیح. مذہبی طبقہ کیسے دیکھے گا؟ مذہبی طبقہ دیکھے گا بھائی یہ جو کچھ کیا ہے مثال کے طور پہ طالبان نے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے اس سے اختلاف ہو، لیکن ہم اس کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس کے مقابلے میں ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں دیں گے. اور آپ کا جو نیریٹو ہے وہ نتیجے کے اعتبار سے ہماری نظر میں ان کا ساتھ بن رہا ہے. تو اب یہ ایک ڈائلیما ہے. اچھا، لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا اس کو ایوائڈ کر سکتے تھے؟ میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی فرد کسی سچویشن میں بھی اس ڈائلیما کو ایوائڈ نہیں کر سکتا.
یعنی یہ ڈائلیما پیدا ہونا ہی ہونا ہے. آپ امام حنیفہ کے دور میں چلے جائیں وہاں بھی ہونا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں جو اطلاقی رائے ان سے پوچھی گئی ہے وہ اس کو بیان کریں گے. اس میں اگر وہ اس وقت کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریلیجن کو جیسے کہ وہ ہے ویسے پیش نہیں کر رہے. آپ ریلیجن کو اپنی حکمتوں, اپنے تقاضوں, اپنے مفادات کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں. تو اس سے بھی لوگوں کو اتفاق ہو سکتا ہے, بہت سارے لوگ, لیکن ایک شخص کا اتفاق نہیں ہے نا. اس نے یہ اپنے ساتھ عہد کیا کہ بھئی جو میں دین سمجھوں گا وہ پیش کروں گا, اس سے جس کو فائدہ ہو جس کو نقصان ہو. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو مذہبی حلقے تھے, طبقات تھے, ہم خود چونکہ ان میں سے اٹھے ہوئے ہیں, ہم اس نفسیات کو سمجھتے ہیں اور خود اس نفسیات میں جیے ہیں, تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ فیئر محسوس ہوا کہ جیسے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, انگریزوں نے آ کے ہمیں بالکل بے دخل کر دیا, ہماری حکومتوں کا خاتمہ کر دیا. پھر انگریزوں نے جو نظام بنایا تھا اس کے تحت جمہوریتیں آئیں, ان میں پھر ان کے منظور نظر حکمران آئے, انہوں نے ہماری مذہبی شناخت کا ویسے ہی خاتمہ کر دیا. تو اب ہم لے دے کے رہ گئے مدرسوں میں. تو اب یہ بھی کچھ دانشور آتے ہیں جو کہ ہماری براہ راست مدرسوں کی روایت سے نہیں اٹھے ہوئے, اور یہ آ کے ہمیں بالکل چیلنج کر دیتے ہیں, گویا یہ اسی اسکیم کا حصہ ہے جس میں ہمارا خاتمہ ہو جانا چاہیے. تو یہ ایک فیئر تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیئر بہت حد تک دور ہوا ہے, اور اب جو اسکالرشپ ہے مسلمانوں کی, ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا اپنا خود ساختہ فیئر تھا جو ہم نے بنا لیا تھا, یہ اس کی حقیقت کوئی نہیں تھی. غامدی صاحب جو ہیں وہ ہماری ملت کے محسن ہیں, امت کے محسن ہیں, ہمارے مسلمانوں کی خیرخواہی چاہتے ہیں, بھلا چاہتے ہیں, اور ہم نے ان کی آراء کو کبھی اس زاویے سے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی جس کا وہ تقاضا کر رہے تھے. وہ کہتے تھے حدیث میں یہ نہیں, ہم کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو اصل میں نیا مفکر منکر پیدا ہو گیا, حدیث ہیں. منکر حدیث ہے, یہ ہے وہ ہے. تو مجھے لگتا ہے سوسائٹی نے پروگریس کیا ہے اس میں جو کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوں گی, ابھی آپ کو قریب عہد میں نظر آئیں گی, وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی. وہ ڈیولپمنٹس کیا ہوں گی کہ لیڈرشپ جب ایک نیریٹو کو پبلک میں فلوٹ کر دیتی ہے نا, تو اس کے لیے اب وہ صرف اکیڈمک ڈیبیٹ نہیں رہتی. اگر اس نے 5,000 کے مجمع میں بیٹھ کے, میں بہت سارے مولویوں کو دیکھتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بہت آتے ہیں اور بہت غیر محتاط ہیں, جو دوسروں کا موقف بیان کرنے میں کبھی اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ ان کی پوری بات اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے بیان کریں. وہ بیان کر دیں گے. کل میں سن رہا تھا ایک عالم کو, وہ کہہ رہے تھے بھائی غامدی صاحب تو پتہ نہیں خدا کا خوف نہیں آتا, سود حلال کر دیا انہوں نے. اب سود ان کے نزدیک حرام ہے. جس چیز کو آپ سود کہہ رہے ہیں وہ اطلاق میں ان کے نزدیک سود نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کتنا فرق پیدا ہو گیا نا. مطلب میں سود کو حرام سمجھتا ہوں, البتہ یہ چیز سود ہے یا نہیں ہے اس پر میرا آپ کا اختلاف ہے. جی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے علماء اسلامی بینکنگ کو جائز سمجھتے ہیں, جی, یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ تو اب یہ خود علماء میں سے ایک طبقہ کہتے ہیں اسلامی بینکنگ جائز نہیں ہے. ہے. وہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا وہ جو پرویز صاحب کے تو ساتھ. اب کوئی عالم بیٹھ کر یہ کہے جو اسلامی بینکنگ کو جائز نہیں سمجھتے کہ جی فلاں عالم نے تو سود کو جائز قرار دے دیا, یہ غیر محتاط بات ہوگی نا. تو یہ غیر محتاط کرنے والے بھی لوگ ہیں سوسائٹی میں. ان کا فیئر کیا ہے, میں ان کے ساتھ تعلق دوستی بھی ہے, بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں جب میں خود رابطہ کرتا ہوں ان سے. جتنے بڑے ناقدین ہیں پاکستان میں غامدی صاحب کے, میں خود ان سب سے ذاتی طور پہ دوستی, روابط, تعلقات, کبھی کبھی یہ کہ کوئی ان کی الجھن شخصی نوعیت کی تو نہیں پیدا ہوئی, کوشش کرتا ہوں ان سے بات چیت کروں, اور بہت ساری باتیں مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں. لیکن جب میں کبھی تقاضا تو نہیں کرتا کہ آپ پھر اپنی پچھلی بات سے رجوع کریں اور لکھیں جا کر, لیکن مجھے یہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ اگر یہ لکھیں گے تو جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتے, اس کی پھر ایک قیمت ہے جو انہیں چکانی پڑے گی. تو یہ ایک ڈائلما اچھا, ہے, اس میں اس جو آپ نے ڈائلما سے ہم گفتگو گزرے. کی ہے کہ اس میں بہت سی جہات ہیں, بہت سے سوالات ہیں, اور دیکھنے والوں کے ذہن میں آ رہے ہوں گے, لیکن اس میں اچھی بات ہے کہ وہ بہت سے سوالات ایڈریس ہو چکے ہیں. جو شگری صاحب نے پوڈ کاسٹ کیا غامدی صاحب کے ساتھ ہیں, تو آپ لوگوں کی 23 اعتراضات والی سیریز ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس اعتراضات کے جوابات سن کے سب مطمئن نہیں ہوئے, نئے اعتراضات بھی پیدا ہو گئے, تو وہ سب چلتا رہے گا. جی ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے. میں آپ سے یہ بات سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک مذہب کے طالب علم بھی ہیں, اور جو ہمارے مذہبی جو اخبارات ہیں اس سے بہت واقف رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ اب بہت تبصرے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ چلیں غامدی صاحب کی فکر پہ تو بہت رد ہوتا ہے, تو ہمارے جو جیسے احناف ہیں یا دیگر اسکول آف تھاٹس ہیں, جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے ماہرین ہیں, تو ان میں اس وقت کون لوگ ایسا بڑا کام کر رہے ہیں کہ جو اپنی فکری ڈیولپمنٹ کو جنہوں نے مرتکز کیا ہو, جو وہ چاہتے ہو کہ بھئی اگر حنفی ہم ہیں تو ہم اپنی فقہ کو, اپنے خیالات کو جو ہے وہ بہت ریلیونٹ بنا کر نئے طریقے سے اور بہتر طریقے سے روایت میں رہتے ہوئے پیش کریں. تو آپ ایز این آڈینس کن لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کام کے اندر؟ جی, اس میں دو پہلو ہیں جو میں چاہتا ہوں. پہلا تو یہ کہ آپ نے کہا کہ کن لوگوں کو دیکھتے ہیں, یعنی یہ کام بھی ہونا چاہیے, ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو اس کی ضرورت ہے کہ صرف یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں کہ آپ لوگوں کی تردید کریں, آپ کو باہر کیف پھر ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے.
بھائی اگر مثال کے طور پہ کسی شخص نے سوال اٹھا دیا کہ اس کے نزدیک حدیث میں موسیقی کی حرمت نہیں آئی، آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ منکر حدیث ہے، اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب آپ کے ذمہ یہ ضرور ہے بتانا کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جمالیات، یہ زینتیں میں نے بنائی ہیں اور میں نے داؤد کو بھی یہ دیے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ سے متعلق کچھ روایتیں آ جائیں جن میں آپ بھیج رہے ہیں کسی کو بھی شادی میں جا کے گا بجا لو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے ذمہ بھی کوئی کام ہے، پھر آپ کو باہر کیف جواب دینا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ پھر ہمارا اس معاملے میں کیا رائے ہے۔ یا کوئی شخص سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی اسلام میں تو غلام لونڈیوں کا تصور ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں کیا تھا، یہ تو قرآن مجید کی اپنی عقل سے تعبیر توجیہ کرتا ہے گوروں کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ تو آپ نے اب آپ کو بتانا ہے یہ کہ پھر کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ غلامیت کا ادارہ قائم رہنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو مذہبی ذہن ہے، انہوں نے جب یہ طے کر لیا کہ ہم نے تقلید کرنی ہے، تقلید کرنی ہے، تو تقلید کرنے کے بعد آپ ایٹ اٹ کور یہ مان لیتے ہیں کہ اب اثر نو تحقیق نہیں ہو سکتی، یعنی یہ آپ نے تسلیم کر لیا، اور وہ کیا ہے کہ جی یہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر مزید تحقیق نہیں ہو سکتی، تحقیق کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ان کے سامنے چیلنج ہے کہ ہم اس اپنے لگائے ہوئے بیریئر کو عبور کیسے کریں۔ بھائی وہ ٹھیک ہے غامدی صاحب تو غلط ہو گئے، ہم پہ جو سوالات آ رہے ہیں ہمیں تو جواب دینا ہے، تو جواب ہم کیا دیں گے؟ جواب وہی دیں گے، جواب ہمارے پاس تیار شدہ ہے۔ اس میں امینڈمنٹ کا کام بھی ہوتا ہے، لیکن وہ امینڈمنٹ کا کام اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مذہقہ خیزی کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلا آپ اس کو صرف جدید جو مالیات کے سوالات پیدا ہوئے ہیں اس میں جو قدیم فقہ کا انطباق کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ موڈ آف ٹرانزیکشن اور اسلامی بینکنگ اور چیزیں سامنے آئی ہیں، اگر آپ اس کے اندر اتریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تحقیق کیا یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ایک 1200 سال پرانی فقہ کے ٹرانزیکشنز کے موڈ کا نام بدل کے ہیلے بازی کر کے کسی طریقے سے اپنے آپ کو دنیا میں قابل قبول بنا دیں۔ تو ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ میں ایک بہت بڑے اسکالر ہے، میں نام نہیں لیتا، بہت مطلب اس وقت دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو سنتے ہیں، سننے والوں کے لیے پہلے یہ پہنچ جائیں گے وہ تو کتنے ہیں، 2 4 ہاں ہی ہیں، پہنچ ہی جائیں گے۔ تو میں ان کے ملیشیا میں ان سے میری ملاقات رہتی تھی، اور بھی ایک اور ہنٹ بھی دے دی میں نے۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو موسیقی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ویسے بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں 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 آیا ہے چیپٹر فلاں میں فلاں فلاں میں کہ اس کے تحت یہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ تو بخاری میں آتا ہے کہ کچھ رسول اللہ نے بھی کہنے لگے فلاں فلاں چیپٹر میں آتا ہے کہ وہ آلات جائز ہیں، تو اب موسیقی حرام ہو گئی، کچھ آلات اس میں سے جائز ہو گئے۔ ابھی جو بیچ کا ریلیشن ہے یہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو آپ خاموش نہیں کرا سکتے کہ وہ یہ ریلیشن نہ سمجھے کہ گٹار اور دف میں کیا فرق ہے، یہ ریلیشن آپ کو بتانا پڑے گا۔ اچھا اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، پوری نئی اپسٹمالوجی بنتی ہے، یعنی دین جو نام ہے نا وہ رسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ تمہاری عقل جو گٹار اور دف کا فرق پوچھ رہی ہے، یہ اصل میں شیطان تم سے پوچھوا رہا ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ دف جائز ہے باقی حرام ہے تو بس مانو ان باتوں کو۔ تو اس کے نتیجے میں علم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اسی لیے آپ دیکھیے کہ گزشتہ 250-300 سال میں جو آپ کے ہاں علم پیدا ہوا ہے، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے بعد شاہ صاحب وہ آخری آدمی ہیں اس روایت کے اندر جنہوں نے اس کی تجدید کی ہے۔ اور آپ یقین جانیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ کے بعض حصوں کو اگر آپ ان کا نام نکالے بغیر کسی فتوے کے لیے مدرسے میں بھیج دیں تو وہ ان پر اس سے بڑے الزامات لگائیں گے جو غامدی صاحب اور باقی لوگوں پہ لگاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ آدمی تجدید کی بات کر رہا ہے، تحقیق کی بات کر رہا ہے۔ یعنی یہاں آپ مولوی صاحب سے آ کر پوچھیں گے کہ بھائی اس کی وجہ کیا، وہ کہیں گے آپ تو اپنے عقل کے غلام ہو رہے ہیں، یعنی آپ اطاعت نہیں کرتے، آپ کیا اس کے تحت۔ اور ان سے جا کر پوچھیں گے تو جو علم ہے، وہ اسکالرشپ ہے، وہ آپ کو بتائے گی کہ وہ آدمی لغویت پہ کھڑا ہوا ہے جو دین کے احکامات کو بغیر ریزننگ کے مانتا ہے۔ دین کے ہر حکم کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے، علت ہوگی تو حکم پایا جائے گا، علت ہم نے دریافت کرنی ہے، علت کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ علم کا رستہ ہے، اس سے کھلتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جمہود ہے، گزشتہ 300 سال میں کچھ روایتیں پیدا ہوئیں، مصر کے اندر پیدا ہوئیں جس وقت، اور وہ روایتیں زمانہ پیدا کرتا، ناگزیر ہوتی ہیں پیدا ہونا، اس کے نتیجے میں علم کھلتا ہے۔ یہ جتنے لوگ تھے سر سید سے لے کے شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، اور ان کے یہ چیلنجز پیش آئے نا تو علم کھلا، علم کھلا، اصل ماخذ پہ غور کیا تو ایک دنیا بن گئی۔ اور دوسری طرف جب چیلنج پیش آیا تو انہوں نے اس کا جو نتیجہ نکالا ہے، میں آپ کو ایک مثال میں اگر بتاؤں نا کہ اب پوری امت کہہ رہی تھی تصویر حرام ہے،
مان رہی تھی نا, حدیث میں لکھا ہوا تھا. اب میں اگر بیٹھ کے کہوں کہ یار اب تم سارے مولوی آج خشوع خضوع کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہو تو تم تو پھر منکر حدیث ہو گئے, تم حدیث کو نہیں مانتے کہ حرمت تھی. تو اب یہ چیلنج ہے نا, تو اس چیلنج کا 2 طریقے سے جواب دیا جائے گا. یا آپ کہیں کیا وہ حدیث پہ غور و فکر کرتے ہیں, ہمارے بڑوں نے اس حدیث کو پڑھ کے یہ جو بات سمجھی تھی کہ ہر جاندار کی تصویر حرام ہوتی ہے, یہ ٹھیک نہیں تھی. وہ روایتیں مشرکانہ تہذیب کے پس منظر میں تھیں, لوگ شرک کی غرض سے بناتے تھے, ان سے رسول اللہ نے روکا ہے. ہمارے تھاٹ میں اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم نے یہ پروگریس کیا ہے کہ اب ہم ان روایتوں کی یہ تشریح توجیہ کرتے ہیں. صحیح. لیکن وہ کیا کہتے ہیں آگے سے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تصویر تو مطلقاً حرام ہے اور ویڈیو بنانا بھی مطلقاً حرام ہے. اور یہ بات وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہوں گے. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی, وہ ایک ویڈیو کہ اس میں ایک صاحب جو ہیں عالم ہیں, فاضل ہیں, وہ ویڈیو کیمرے میں دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جی میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں اور یہ ہمیں استفسار موصول ہوا ہے ویڈیو بنانا. تو ویڈیو بنانا دین اسلام میں بالکل ناجائز ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. تو اب آپ کہیں گے کہ پھر آپ کیوں بنا رہے ہیں, سوال تو عقل تو سوال اٹھائے گی نا. تو جواب دینا پڑے گا, تو جواب وہ بھی دیتے ہیں, اور جو جواب دیتے ہیں وہ جواب کی مزہ کا خیزیت کو, اور ہمارے لیے یہ بطور مسلمان کے ہمارے دین کا جو امیج ہے, ایک جدید پڑھے لکھے طبقے سے جو ارریلیونسی ہے, وہ کیا جواب دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے ہمارے اس مملکت کے سب سے بڑے عالم نے اپنے رسالے کے اندر یہ جواب لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ تصویر 2 قسم کی ہوتی ہے. یہ جو تصویر ہے ویڈیو والی, یہ تو ذل اور سایہ ہے, اور سائے تو پلٹتے رہتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا ویڈیو وہ جائز ہے جو لائیو اور مباشر ہو. تو ان سے کسی نے استفسار لکھ کے پوچھا اسی رسالے میں کہ جی یہ لائف کے اندر بھی ڈیلے آتا ہے, جو آپ کا اصول ہے جس کے تحت یہ حرام نہیں ہوتی ڈیلے. تو انہوں نے کہا آپ کراچی سے حیدرآباد تک آئینے لگا دیں آمنے سامنے, تو کراچی میں آپ ہاتھ ہلائیں گے تو حیدرآباد تک ہلنے میں ٹائم تو لگے گا, اگرچہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ کیا ہے, وہاں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. امیجنیشن کی اداد دیں. تو اب اگر آپ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ایسے کرنی ہے, اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ایسے کریں کہ اصل ماخذ میں جائیں, اس کو دیکھیں, اور اس سے کوئی ہیوملیشن کی, بھائی کسی نے اگر پہلے غلط بات بھی سمجھی ہے تو اس سے کوئی اس کی لغویت تو نہیں, ایک معاملے کے اندر اختلاف ہو گیا. اس پہ دونوں کا ہی حق ہے کہ اگر وہ چاہے وہ آئینوں والی مثال دیں یا اصل ماخذ میں جا کے, کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب 100 سال بھی شاید زیادہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے جو 100 سال بعد دنیا میں آئیں گے وہ ہماری باتوں پہ بھی ہنسے ہوں گے کہ ایگزیکٹلی یہ کیا بات کر رہے تھے, یعنی یہ آپس میں کس چیز پہ لگے ہوئے تھے. کسی کے رسالے پہ مذاق اڑا رہے تو ہمارا پوڈ کاسٹ پہ مذاق اڑ رہا ہوگا. تو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری کلاس میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی تھی, دوست ہماری, تو اس نے ہماری اسلامیت کی ٹیچر سے سوال کیا کہ بھئی آپ محرم و نامحرم ہیں ہم دونوں؟ تو ٹیچر نے کہا ہاں, تو کیا ہمارے بات کرنا گناہ ہے؟ تو ٹو آر سرپرائز ہمارے ٹیچر نے کہا ہاں گناہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو پھر آپ اور میں گناہ گار ہیں کہ تو آپ مجھے پڑھا رہے ہو میں پڑھ رہی ہوں؟ کہا ہم گناہ گار ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ آیت نکالی سبق میں سے, وہ پڑھانا شروع کر دی. تو یہ ایک بہرحال مسئلہ تو ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا تاثر یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, بس غامدی صاحب ہی جو ہے فکری ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, لیکن باقی لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں نا, کچھ تعریف بھی تو کریں لوگوں کی. میرا خیال ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا, ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا وہ کام کوئی پرنسپلڈ کام نہیں ہے, وہ ایڈجسٹمنٹ کا کام ہے, اور اس کام کے اندر آپ وقت اور حالات کے تقاضوں کے تحت ایڈجسٹمنٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں جو دین کی اصل روح ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کیونکہ حالات اور تقاضے تو آپ سے طلب کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ دین کی اصل روح تک کو فراموش کر کے ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, ریکنسٹرکشن کا کام کرنا ہے, وہ پرنسپلڈ اپروچ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہوا ہے ہماری ملت میں علماء, تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تقلید پہ بلیو کرتے ہیں, ان کے یہاں نئے معاملات جتنے ہیں اس کے لیے ایک اپنا تصوراتی شاخلہ بنتا ہے جن کے اندر چیزوں کی تصویر بھی ایڈجسٹ ہو رہی ہوگی تو کیسے ہو رہی ہوگی, نیشن اسٹیٹ بھی ایڈجسٹ ہو رہی ہوگی تو کیسے اور اس ایڈجسٹمنٹ کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو مطلب میں پازیٹیولی بتانا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ میں کو ان کی نفی, نقصان کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ڈیموکریسی اس وقت ریئلٹی آف دا ڈے ہے نا, ہم سب ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں اور جا کر اپنے حکمران کا انتخاب کر لیتے ہیں. اب یہ چیز کیا خلاف اسلام ہے یا مطابق اسلام ہے, یہ ایک بحث ہے نا, یہ بحث ہے. اس بحث میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جمہوریت کھلا کفر ہے اور اس کے آپ دلائل دیتے ہیں, تو آپ ایک پرنسپل سٹینڈ رکھتے ہیں. یعنی آپ کی یہ رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن کسی پرنسپل پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ کے سامنے 4 روایتیں ہوں گی, 2 حدیثیں ہوں گی, ایک آیت ہوگی, جو کچھ آپ نے کہہ دیا.
لیکن اگر آپ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جمہوریت اس وقت جائز ہے اور لوگ جمہوریت کے تحت اپنے ملکوں میں حکمرانوں کا انتخاب کریں، یہ نیریٹو آپ نے پبلک میں دے دیا، اور آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو کیا بتایا کہ بھائی یہ جمہوریت کو میں صرف اس لیے مان رہا ہوں کہ یہ جو میرے مقاصد ہیں ایک حکومت کے قیام کے، اس کے لیے ایک حکمت اور سیڑھی ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے ذریعے اس ایڈجسٹمنٹ کی پروگرس تو ہوئی بظاہر، یعنی مذہبی تنظیمیں اس وقت پاکستان جمعیت علماء اسلام کا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے منشور پڑھیں تو وہ تو پارلیمانی جمہوریت کے اندر کھڑی ہوئی ایک جماعت ہے نا، وہ تو کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے دستور میں لکھتی ہے یہ بات، منشور میں لکھتی ہے یہ بات کہ یہ محض ایک سیڑھی ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ہم جمہوری طریقے سے اقتدار میں آ کے خلافت نافذ کر دیں گے۔ تو مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ جب آپ ایڈجسٹمنٹ کرنے نکلتے ہیں سوسائٹی میں وداؤٹ اینی پرنسپلڈ اپروچ، تو اس کے نتیجے میں ہپوکریسی پیدا ہوتی ہے، اس کے آپ دیکھیں آپ کی فکر ریلیونٹ ہو گئی نا، تو اب آپ ظاہر میں فکر کو برقرار رکھ کر باطن کے اندر، اب یہ بینکنگ سسٹم پہ آپ نے بات کی تو وہ ظاہر میں جو کچھ تھا انہوں نے کر دیا، لیکن باطن میں تو وہی سب کچھ تھا جو ہو رہا تھا۔ لیکن اس میں دیکھیں آپ کی بات سے تاثر مل رہا ہے نا کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی میں نے ایک صاحب کو پیر صاحب بنا لیا، استاد بنا لیا، اب تو میں فنافذ شیخ ہو گیا۔ وہ کہ آپ لوگ تصوف کو متوازی دین کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ غامدی صاحب کے لیے بس ابھی گانا گا دیں گے، اب تم سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، ہم تو تمہارے ہو بیٹھے ہیں۔ تو ان کے علاوہ بھی کوئی بندہ نظر آتا ہے آپ کو؟ ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے ہیں، کھو بیٹھے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، میں جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتا ہوں۔ اب تو تصویر جائز بھی آپ کے یہاں؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ ہم غامدی صاحب کو تسلسل میں کھڑا ہوا ایک شخص سمجھتے ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ غامدی صاحب، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ غامدی صاحب ایک مجتہد آدمی ہیں، اور انہوں نے اپنے اجتہاد کو اس کے اصولوں سے لے کر اطلاق تک پیش کیا ہے دنیا کے سامنے، اور اب وہ جس کو آپ کہتے ہیں دنیا تو محشر ہے، موجود ہیں ان کے سامنے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایک تسلسل میں کھڑے ہیں۔ تو ہم تو جاوید احمد غامدی صاحب کو، جو ہماری امت کی علمی روایت ہے، جس کا معلوم آغاز امام شافعی سے ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ، اس کے بعد شاطبی، اس کے بعد ابن تیمیہ، اس کے بعد شاہ ولی اللہ، اور پھر شبلی نعمانی، مولانا فراہی، اور پھر اس کے اندر مولانا مودودی بھی، یہ جو سب لوگ تھے، یعنی، اور اس روایت کے اندر علماء دیوبند بھی کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری بھی اسی روایت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی بھی اسی روایت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ سب اسی روایت کا حصہ ہیں۔ اس کے اندر خیر آبادی اسکول بھی ہے، اس کے اندر بریلوی کے علماء بھی ہیں، سب لوگ غور و فکر کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی امت کو کہ امت میں شروع سے دو مزاج رہے ہیں، ایک فقہ و تدبر کا مزاج ہے، منہاج ہے، اور ایک اطاعت کا پیراڈائم سلفیت، اس کے اپنے علماء ہیں۔ تو ہم غامدی صاحب کو فقہ و تدبر کے منہاج کے تسلسل میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت سمجھتے ہیں، اور یہ سارے جتنے بڑے علماء ہیں یہ سب اس قبیل کا حصہ بنتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے یہ کہ اس میں کوئی نیا کام 300 سال میں اس طریقے سے نہیں ہوا جو امام فراہی نے کیا ہے، اور یہ ایک نئی دنیا پیدا کی، انہوں نے غور و فکر کی، اور یہ نئی دنیا سے مراد ہرگز ہی نہیں ہوتی کہ ہاں، روایت یہ اور ٹولز کا واضح کر اختلاف ہو گیا، دیجیے گا۔ ہاں وہ یہ کہ یہ جو لوگ آتے ہیں نا بیچ میں، ہوں۔ یہ کیا کرتے کیا ہیں، دیکھیں یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے، آپ کا کچھ چلتا ہوا نظام ہوتا ہے، وہ نظام چل رہا ہوتا ہے، اس کے فلاز بھی کور ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو وہ چیلنج نہیں بنتے، وہ ایک زمانہ آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ چیلنج بن جاتے ہیں۔ ہمارا جب انحطاط ہوا ہے تو ہمارے لیے دنیا چیلنج بن گئی نا، اس میں ہم جواب دینے کی جگہ پہ کھڑے، پہلے ہم جواب مانگنے کی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے۔ نہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے، مطلب جو مراد خدا ہے وہ اپنے نئے روپ میں ظاہر ہو رہی ہے، کچھ اس کا مفہوم چھپا ہوا تھا، یا اس کے کوئی نئے مفاہیم آشکار ہوتے ہیں، یا وہ اپنی مراد کو تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ جو فکس میننگ ڈیبیٹ والا بھی مسئلہ ہے نا، کہ وہ آپ کے ہاں تو معاملہ قطعی الدلالہ والے تو ہیں، لیکن یہ کہ پھر جب نیا کام ایک سوچتا ہے ذہن کے نئے کام کی ضرورت مذہب میں ہے کیوں کو، تو جب دین آیا مکمل ہو گیا تو بس وہ تو ہم تک پہنچ چکا بالکل ایسے ہی دین میں تو کوئی نیا کام، یہ تو احداث فی الدین ہے، اور اس کو رسول اللہ نے بتا دیا جو یہ کام کرے گا وہ تو ضلالت میں ہے، ہے۔ اور ہر ضلالت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گی، اس میں تو کوئی تصور نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دنیا کا ہر نیریٹو جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کو انسان پرسیو کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید تو آ گیا، ہوں۔ سنت بھی آ گئی، اب اس کو سمجھنے کا کام انسانوں نے کرنا ہے۔ تو جب انسان کوئی چیز سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ باعث آ جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلی چیز جس آدمی نے سمجھی ہے وہ غلط سمجھ لیتا ہے، کبھی کبھی اس غلطی کو تسلسل اتنا تحفظ دے دیتا ہے کہ وہ مقدس بن جاتی ہے۔
اس پر جب آپ کلام کرتے ہیں، اس غلطی پہ جب آپ کلام کرتے ہیں اور کلام کے لیے حوالہ کسی چیز کا پیش کرتے ہیں، خود ماخذ کا، تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اچھا ماخذ تم نے، حالانکہ ہونا چاہیے کہ لوگ آگے بڑھ کے کہیں بھائی یہ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے کسی اکابر کی، شیخ کی کوئی غلطی ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے قرآن مجید کو سامنے رکھا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے ایک باعث سعادت بات ہونی چاہیے کہ ہم تو اللہ کے دین کو مانتے ہیں، تو ہم دوبارہ سے ویریفیکیشن کا عمل کرتے ہیں، اور ویریفیکیشن کے عمل میں اگر یہ پوری اترتی ہے تو ہمیں تو زیادہ اعتزاز ہوگا اس کے اوپر کہ بھائی ہمارے شیخ کی بات صحیح ثابت ہو گئی. تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں اور علم کا مزاج نہ ہو، علم کا ذوق نہ ہو، ہمارے ہاں مذہبی روایت جو پچھلے 200 سال میں وہ خود اپنی ایک بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. اگر آپ ان کی طرف کھڑے ہو کے دیکھیں نا کہ پہلے اقتدار میں ایک طرح کی شرکت بھی تھی، عزت بھی تھی، سب کچھ تھا، اس کے بعد انگریز آئے، خاتمہ ہو گیا، پھر اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مدرسے اسٹیٹس بنائی ہیں، اس میں اسٹرگل ہے، پھر عالمی ایک مشکل دنیا ہے. تو علم کا مزاج نہیں، اکیڈمک شپ کا مزاج نہیں. اس میں جیسے ہی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو قرآن بدل گیا ہے، تو یہ قرآن کچھ نہیں بدلا، سنت کچھ نہیں بدلی، اس سے جو کچھ آپ نے سمجھا تھا وہ تبدیل ہونے کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اور وہ ہم اپنے بارے میں بھی دے رہے ہیں، اپنے بارے میں بھی دے رہے ہیں. یار ہم نے جو کچھ سمجھا ہے، آؤ ہمیں قرآن مجید سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے بتاؤ کہ یار یہاں پر ہم نے غلطی کی ہے. نہیں وہ تو تو ماشاء اللہ بہت لوگ بتاتے رہتے ہیں، ہم بلکہ روز ہی بتاتے اب وہ جب بتاتے ہیں تو اس ہیں. میں پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتانے کے لیے وہ کیسے بتائیں گے، یعنی وہ بتانے کے لیے بھی قرآن ریفرنس نہیں بنتا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اب یہ مثال کے طور پہ موسیقی کی مثال لے لیں آپ، بڑی سادہ سامنے کی مثال ہے نا. جی تو اس پہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو حرام نہیں ہے، یہ تو اخلاقی حرمتوں کے باب میں جب یہ کوئی بد اخلاقی کی طرف لے کے جائے گی تو حرام، حلت حرمے کی پوری فہرست ہے. تو کہیں گے ارے بھائی آپ تو قرآن مجید کو نہیں مانتے، اس میں حرام لکھا ہوا ہے. کہاں حرام لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لاول حدیث آیا ہے. تو لاول حدیث سے مراد موسیقی کیسے ہو گئی؟ وہ تو وہاں تجارت کے مقابلے میں تجارت لہو بن گئی ہے. فائدہ رہو تجارت نا لہون، اس کو قرآن نے لہو کہا ہے. یعنی ہم یہ بحث شروع کر دیں گے ان سے کہ بھائی وہ تو قرآن مجید ہی کہہ رہا ہے ہر وہ چیز جو فضول آپ کے مشاغل کی طرف آپ کو لے جائے وہ لہو ہو جاتا ہے، اس سے موسیقی کا کہیں گے ابن عباس نے تو یہ کہا ہے نا موسیقی ہے. وہ تو پھر اس میں ریفرنس ماخذ نہیں رہتا. تو وہ اب جب ابن عباس کی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا، انہوں نے جو بات کی تھی بالکل ٹھیک کہی تھی، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اس سے ڈیبیٹ کا آغاز، صحیح. تو ڈیبیٹ سے مفر نہیں ہے. تو وہ ڈیبیٹ سے جہاں پر آپ گفتگو کرتے چلے آخر جا کر ایک چیز ہی رکے گی اور وہ ہوگی اجماع، کہ بھائی اس پہ سب کا اتفاق ہے. تو اب وہ جب آپ اس پہ سوال کریں گے کہ یہ جو اتفاق ہے یہ خود آپ کی علمی روایت کے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آج تک کسی چیز پہ اتفاق ہو نہیں سکا علمی مسئلے پہ. تو پہلے تو اس کا انعقاد دکھا دیں اگر اتفاق ہے. عملی طور پہ سوال یہ پیدا، علمی طور پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دین نے کہاں کہا ہے کہ کہیں پر اتفاق ہو جائے کسی بات کے اوپر تو وہ دین بن جاتی ہے. اس میں وہ حدیث آتی ہے اس میں نا وہ حدیث لا کے بیان کرتے ہیں کہ کہ گمراہی بھائی پہ متفق نہیں ہوگی وہ امت. پہلے آیت بیان کرتے ہیں پھر حدیث بیان کرتے ہیں. میں صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، جی سب جی اس کی جی تردید جگہ وہ مقصود نہیں ہے، پروسیس سمجھ رہے ہیں ابھی پروسیس دونوں. سمجھ رہے ہیں. ہاں وہ جب وہ بتائیں گے نا، اب مثال کے طور پہ آیت بتائیں گے کہ بھئی قرآن مجید کی سورہ نساء میں آیا وہ من یشاقق اللہ و رسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے رستے سے ہٹایا تو وہ نولی بھی مت، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. تو اب کہیں گے بھئی یہ آیت جو ہے اس میں اجماع کہاں زیر بحث ہے؟ وہ کہیں گے یہ تو امام شافعی نے 25 دفعہ قرآن مجید پڑھا تھا پھر اس کے بعد اجماع کی آیت دریافت کی تھی. تو پھر اس کے بعد سوال ہوگا بھئی امام شافعی نے کہاں کی تھی، کیونکہ ان کی کتاب تو رسالہ ہے، پورے دین پر وہاں تو کہیں وہ آیت نہیں لے کر آئے. پھر امام شافعی کے اپنے شاگرد یہ بتاتے ہیں آگے چل کے کہ شافعی نے کبھی پوری زندگی اجماع کے حق میں یہ آیت پیشی نہیں کی. یعنی یہ تہ در تہ چیلنج ہونے کا سفر ہوتا ہے. صحیح. آیت پہ گفتگو ہوگی تو بات ہوگی بھئی پیچھے منافقین کا ذکر ہے، اس کو آپ نے اپنی علمی آرا سے کیسے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا کٹھن پروسیس ہے، اسکالرشپ کا کام ہے. یہ بڑا جاں گسل پروسیس ہے. اس کے اندر جو کام غامدی صاحب نے کیا ہے یہ اگلی 2-4 نسلوں نے مزید اس کو آگے بڑھانا ہے، اطلاق کی سطح پہ بڑھانا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ کام ہوگا. یہ آپ اگر مطمئن ہیں گھر پہ وہ کام کر کے تو آپ بیٹھیے، لیکن آپ میری نفی میں اگر آتے ہیں میدان میں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کی بات مت سنو یہ گمراہی پھیلا رہا ہے، تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا میرے سوالوں کا. وہ آپ نہیں دیں گے تو اس سے میری فکر ریفیوٹ نہیں ہو سکتی. چلو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے پروسیسز پہ بات کر لی بجائے کسی ایک مسئلے کو ایگزیکٹلی. بنا کے اور سفر کرتے رہتے پھر تو واپسی ہوتی نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا واضح. اب میں ذرا دوسرے جو آخری حصہ ہمارا پوڈ کاسٹ کا ہے اس میں آپ سے یہ کانورزیشن کروانا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو اپنا سفر رہا ہے غامدی صاحب کے ساتھ، کیونکہ پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں کچھ ہم نے ایسے بکھری سی بات کی تھی. میری خواہش یہ تھی کہ ذرا ایک مربوط طریقے سے ایک بات آ جائے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ پر بہت شدید تنقید ہوئی اور وہ لمبے پوسٹ آتے تھے اور اتنے لمبے آتے تھے بعض اوقات
کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں پڑھوں کیسے. اس پہ تو کوئی اور کتابچہ پڑھ لے آدمی. حسن الیاس صاحب پر اتنا کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے. تو یہ اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ غامدی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ ان سے اختلافات تھے اور پھر ملاقات ہوئی اور پھر ان کے ہو کے رہ گئے. تو جو ان کے ساتھ سفر وغیرہ آپ کا رہا, پاکستان پھر ملیشیا اور اب یو ایس, تو یہ آپ کے ادوار کیسے بدلتے رہے اور خود آپ کی اپنے ذہن میں اپنے بارے میں کیا یادیں؟ جی دیکھیے، میں کوئی سکہ بند عالم فاضل آدمی نہیں تھا جس وقت میں غامدی صاحب سے متاثر ہوا. بالکل میری عمر اس وقت 19-20 سال ہوگی، بالکل جیسے ابتدائی طالب علم نوجوان ہوتے ہیں. اور خود میرا علم کا جو سفر تھا وہ جاری تھا. میں نے کالج کی تعلیم حاصل کی، مدرسے میں 6 سال تعلیم حاصل کی، اور اس دوران بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوا ہے. شروع میں ظاہری بات ہے اختلافات پیدا ہوئے، ہم بھی اس کریوسٹی سے گزر رہے تھے جو ایک جدید، کیونکہ ہم لوگ وہ تھے نا جو جنزی میں، پتہ نہیں ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے، اب تو خیر 90s والے ہیں، لیکن ملینیلز. ملینیلز ہیں، تو اس میں وہ والے تھے. اس میں جو دنیا اور پھر کچھ ایکسپوجر ملا اسکول کا، براڈ بیس تعلیم، اور اس سے کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے. تو بہت کم عمری میں ہی، یعنی میرا کوئی اس وقت علم اس درجے میں پختہ نہیں ہوا تھا، یا میں کوئی سکہ بند عالم نہیں بن گیا تھا کہ جس زمانے میں مجھے غامدی صاحب کی باتیں کچھ سمجھ میں آنے لگ گئیں. تو میں یہاں درس نظامی کے میں نے 6 سال پڑھے کالج کی تعلیم کے بعد، اور اس کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ان کے نتائج، ان کی باتیں مجھے اپیل کر رہی ہیں، خود اس کی علمی استدلالی سفر کو سمجھنے میں مجھے بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی. بیکاز اب تک کی جو ہماری ٹریننگ تھی 5-7 سال 10 سال کی، وہ دین کو سمجھنے کی جو ٹریننگ تھی وہ ڈفرینٹ زاویے کی تھی. تو اگر میں نے ان کی بات کو انڈورس کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، تو پہلے مجھے وہ سفر طے کرنا پڑے گا. صحیح. اور وہ سفر مجھے پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ بڑا مشکل سفر ہے. اس میں کم سے کم بھی نہیں تو آپ کو 10-15 سال کی محنت کرنی اچھا پڑتی ہے. 6 سال وہاں لگا دیے درس نظامی میں, اب اور 12 سال آگے. اس کے بعد اتنا کام تو کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو پھر مجھے یاد ہے 2000 کو تاریخوں میں مجھے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، 11 کا مڈ تھا یا 11 کا اینڈ تھا کہ میں ملیشیا چلا گیا غامدی صاحب کے پاس. ان سے رابطہ ہو چکا تھا، ملاقات ہو چکی تھی. ان کو ہم نے بتایا یہ ہمارا مذہبی پس منظر ہے، آپ کی باتوں سے پہلے ہمیں اختلاف تھا، اب جب ہم آپ کی باتیں آپ کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے آپ کی فکر کے تسلسل میں سمجھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ اسی روایت کے آدمی ہیں، آپ کو باہر سے بات نہیں کر رہے، آپ جن بزرگوں اور اکابرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری روایت کے لوگ ہیں، تو ہم اس میں محنت کرنا چاہتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت پھر مجھے جو رستہ نظر آیا وہ یہ تھا، پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی روایت کو نہ چھوڑا جائے، اس میں رہ کے کوئی ایڈجسٹمنٹ کے طریقے دریافت کیے جائیں. یہاں بہت علماء سے میں ملا ہوں پاکستان میں. میں نے ایک سفر کیا کراچی سے لے کر، آپ سوچیں کہاں تک ہم گئے، کشمیر تک گئے، اور اس میں ہم 20 علماء سے ملے اور سب کے سامنے یہی کیوریوسٹی رکھی کہ بھئی ہم تو آپ کے اندر سے، ابھی تو ہم بچے ہیں، عمر بھی اتنی نہیں ہے، سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی، کیا کریں ہم. تو وہ جو ان کا نقطہ نظر تھا نا، وہ وہی پروسیس جو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے نا، وہ وہی پروسیس تھا کہ بھئی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، یعنی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ کوئی نیا نقطہ نظر قائم بھی ہو. تو پھر اندازہ ہو گیا کہ یہ دو مختلف دنیائیں ہیں. تو میں نے یہ سوچا، میرا ڈیسیجن تھا کہ بھئی ہر آدمی کے پاس لائف میں ایک لمیٹڈ انرجیز ہوتی ہیں، ہر آدمی کی ایک ترجیح ہوتی ہے. مجھے کچھ کرنا ہے تو میں غامدی صاحب کی فکر کو جا کے سمجھتا ہوں، پڑھتا ہوں. تو میں ملیشیا شفٹ ہو گیا، وہاں پہ میں رہا. وہیں پہ میں نے ایک یونیورسٹی تھی، اس کے اندر جامعۃ المدینہ العالمیہ، وہاں میں نے داخلہ لے لیا. وہاں میں نے 4 سال آنرس کی تعلیم حاصل کی عربی ادب کی. اور غامدی اصل میں تو وہ آپ رہ نہیں سکتے ملیشیا میں بغیر کسی ویزا کے. تو تعلیم کا ویزا میرے لحاظ سے تو ایک، جس کو آپ کہتے ہیں ایک محض محرک تھا کہ آپ ملیشیا میں لیگلی رہ سکتے ہیں. اصل چیز تو تھی غامدی صاحب سے استفادہ کیا جائے. تو پھر دن بھر ان کے ساتھ گزرتا تھا، شام کو کلاسیں ہوتی تھیں، شام کو ان کے تو ساتھ ہوتے تھے. باقاعدہ پڑھاتے تھے غامدی صاحب؟ غامدی صاحب کے ساتھ ہم لوگ جو مدرسے سے گئے ہوئے تھے، ان کا تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کہوں جی مجھے آپ صرف صغیر سمجھائیں، صرف کبیر کبیر سمجھائیں، یا سمجھ. آپ مجھے یہ اس طرح سے بتائیں. وہ ساری تعلیم اسائنمنٹ بیسڈ ہوتی تھی. صحیح. یعنی اس میں کیا ہے کہ بھائی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ ہے کہ آپ اس پہ جائیں، غور و فکر کریں، آپ دیکھیں فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے. تو صحیح. جب آپ کو 10-12 سال آپ کی کچھ بیسک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہو، کچھ ہسٹری ہو، تو اس میں الف بے نہیں پڑھائی ہاں جاتی. یہ تو غامدی صاحب خود جب گئے ہیں مولانا ماسٹرز لیول کی تعلیم ہے. اصلاحی کے پاس جاتے ہیں، گئے ہیں، تو وہ یہاں سے شروع نہیں کرتے نا. تو پھر ہم نے ان کی جو اپنی کتاب ہے میزان، اس کو سبقاً 20 دفعہ پڑھا ہے. خود اس کو پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سوالات، کیونکہ مجھے اللہ کا بڑا شکر فضل رہا کہ سب سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا.
پچھلے 15-16 سال میں، یہ یعنی تو میرے شاید دن کے آپ کے آن ایئر گھنٹے ہی نکالنے تو سب سے زیادہ ہاں، غامدی صاحب کا وقت آپ ہی کھا تو جاتے ہیں. مجھے دن میں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، شکر ہے کہ بہت ایکسیس ملا، چونکہ گھر ایک ہو گیا، رشتہ ہو گیا، پھر میں ان کی خدمت پہ بھی مامور تھا، مجھے موقع ملا دن کے کم سے کم 8-10-12 گھنٹے ان کے ساتھ روز گزرتے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کوئی لطائف کی باتیں تو نہیں کریں گے، علم کی باتیں، تو وہ روز کی کیوریوسٹیز، روز کے مسائل اور ڈسکشن. تو میں نے تو جو کچھ سیکھا لائف میں، یا جو کچھ مجھے ہاتھ آیا، وہ صرف اور صرف اپنے استاد کی صحبت میں وقت گزارنے سے آیا. خود ان کے سامنے جو علمی مسائل آ رہے ہیں، وہ اس کا سفر شیئر کر رہے ہیں کہ یہ میرے سامنے یہ مشکل ہے. روز غام صاحب کا، آپ کبھی ان سے تعلق ہو، ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ بہت طالب علمانہ سطح پر آ کر ایک تعلق بناتے ہیں جو بھی ان کے ساتھ گرد و پیش میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں کہ یہ میرے سامنے یہ علم کی مشکل ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے. تو پھر طالب علم کے طور پر ہم سب غور و فکر کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی آراء رکھتے ہیں. تو یہ ایک سیکھنے سمجھنے کا سفر تھا جو الحمدللہ گزرا ملیشیا میں. اور پھر اس کے بعد امریکہ منتقلی کا فیصلہ ہوا. ہمارے چونکہ دنیا بھر کے اندر دعوت مشن کا فروغ ہو رہا تھا، ہم سوشل میڈیا وغیرہ پہ آنے شروع ہوئے، ادارے مضبوط ہوئے، تو ملکوں کے اندر جو پاکستانی کمیونٹیز تھیں انہوں نے انوائٹ کرنا شروع کیا. آسٹریلیا گئے، باقی جگہوں پہ گئے، یورپ وغیرہ گئے، پاکستانیوں ہی کے ہلکے، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ گفتگو کریں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. تو امریکہ میں بھی اسی طرح سے ایک اچھا حلقہ ڈیولپ ہوا، ہم وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں امریکہ ہی کیوں نہیں آ جاتے، یہیں پر آ کر کام کریں. تو میں چونکہ غامدی صاحب کے ساتھ 2012-13 سے ایز اے لٹریری اسسٹنٹ ان کے کام کر رہا تھا، تو میں بھی وہاں پر موو ہوا ان کے ساتھ. پھر ہم نے وہاں پہ پروجیکٹس کیے بہت سارے، حدیث پہ کام کیا گزشتہ 10 سال، 2016 سے 2026 تک. تو حدیث پہ ہمارا ان کے ساتھ جو روز کا کام تھا، تو روز ہم کام کر کے ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اس پہ پھر وہ لکھتے تھے، اور وہ پھر ہمارے دونوں کے نام سے شائع ہوتا تھا. وہ کام کیا. باقی بے شمار پورا دن ہی اسی میں، یعنی مجھے تو بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں ان 15-16 سالوں میں، تو شاید دن کا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی ایک چیلنج نہ ہو. مثلا نیٹ فلکس کی ایک پوری سیریز بن سکتی ہے کہ صبح اٹھیں تو کسی نے تنقید کی ہوئی ہے، تو غام صاحب کو بتایا کہ جی یہ تنقید سامنے آئی ہے، تو اب اس پہ ہمارا استدلال کیا ہے، وہ آپ بتائیں کیا استدلال ہے، غور و فکر کریں. وہ اپنا استدلال پیش کیا ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. تو ڈیولپمنٹ کا جو کام ہوتا ہے علم کا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے، ہزاروں مسائل پر غور و فکر، سینکڑوں مقالات لکھنا، آرٹیکل، ڈسکشن، چیزیں. پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پہ یقین رکھتے ہیں جی آپ ہاں، لوگ. پروجیکٹ وہ یہی ہوتا ہے، دنیا کی سب سے تو اچھا آپ کے لرننگ جو بھی ہے. پروجیکٹ کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں عمار خان ناصر صاحب ایک بڑا نام ہے. تو آپ کے حلقہ احباب میں کون لوگ ہیں جو غامدی صاحب کی فکر کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور بڑا ان کا اہم کردار ہے؟ بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کن لوگوں کا تعلق ایسا ہے کہ جو ان پروجیکٹس کے ساتھ شامل رہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے عمار خان ناصر صاحب کا بھی ایسے پتہ چلا تھا، وہ امریکہ گئے تھے تو کوئی پوسٹ کسی نے لگائی تو پھر میں ان کو فالو کیا، تو مجھے معلوم ہو تو بہت اچھا لگتے ہیں. نہیں، وہ تو عمار صاحب تو ہمارے ساتھ باقاعدہ ادارے کا حصہ ہیں، ہمارے وہ اس وقت کئی پروجیکٹس کر رہے ہیں اور مستقلاً وابستہ ہیں اس وقت ادارے سے، بلکہ ان کی جو پرانی وابستگیاں تھیں ادارہ جاتی، وہ سب ختم ہو گئی. ان کے والد صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا خاتمہ ہم کر رہے ہیں، اور وہ تو بالکل یکسو ہیں. اس وقت وہ ہمارے غامدی سینٹر ہی کے ساتھ منسلک ہیں، اور جو کام ہم نے حدیث پہ کیا ہے وہ آثار پہ کر رہے ہیں. یعنی پورا جو ڈیٹا ہے، لٹریچر ہے صحابہ کے آثار کا، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی علمی فکری سرگرمیاں جاری رہتی ہیں. ہماری ایک اچھی ٹیم ہے الحمدللہ. غامدی صاحب نے کافی شاگرد جو ہیں، ہم تو بالکل آخری سطح کے لوگوں میں آتے ہیں، بالکل جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں. بہت بڑی تعداد میں شاگرد جنہوں نے وقت گزارا ان کے ساتھ، بڑا ان کا علمی مقام ہے، رسوخ ہے. ڈاکٹر شہزاد سلیم ان میں سر فہرست ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب جی. دعوت کا ایک مزاج رکھتے ہیں. پھر ہمارے عامر گزدر صاحب یہاں کراچی میں ہوتے ہیں، اور یہ ساجد حمید صاحب ہیں لاہور کے جی. اندر. تو مختلف اسکالرز ہیں، رفیع مفتی صاحب ہیں. تو وہ سب اپنے اپنے دائروں میں کام کر رہے ہیں. بس یہ ٹھیک ہے کہ وہ ریحان صاحب ہیں جن کو. ریحان احمد جی. یوسفی. تو اس میں بھی وہی تنوع ہے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے. ایک آدمی کا دعوت کا مزاج ہے، تو وہی جو غامدی صاحب کی فکر ہے، اس کے جو دعوتی پہلو ہیں اس کو اٹھا کر وہ سوسائٹی میں فوکس کر لے گا. میری جو زیادہ تر ترجیح رہی، یا جس کی وجہ سے ہم زیادہ، جس کو آپ کہتے ہیں بدنام ہو گئے، وہ یہ تھا کہ ہم اپنے پس منظر کے لحاظ سے مذہبی روایت کے اندر سے اٹھے ہوئے لوگ تھے. تو غامدی صاحب ہمارے لیے آپشنز میں سے ایک سلیکشن نہیں تھی، وہ ہمارے لیے مطلب زندگی موت کا مسئلہ تھی، اس لیے کہ ہم نے اپنی روایت کو چھوڑ کے ان کو اپنایا تھا. تو ان پر جب تنقیدات ہوتی تھی مذہبی حلقے کی جانب سے، تو ہم اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں، جا کر اس کو بتائیں کہ نہیں. اس کے نتیجے میں لوگ یہ کہ بھی غامدی کلٹ بن گیا اور یہ فرقہ بن گیا، وہ آپ جو کچھ کہیں، ہم آج بھی، میں کم سے کم اپنی لائف
کے اندر اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کو دنیا کے جو مذہبی حلقے ہیں اس میں ایک معتبر فکری تعبیر کے طور پر قبول کروانے کی جدوجہد ہے جو میں کر رہا ہوں. اور غامدی صاحب جیسے لوگ تو بے نیاز ہوتے ہیں ان چیزوں سے, وہ تو کام کر کے چلے جاتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو انتخاب کرتے ہیں ان کی فکر کا, یہ پھر ان کی اپنی ذاتی, ایمبیسیڈر کی طرح ہاں سے. اپنی ذاتی ارج ہے. یعنی اس میں بھی میں یہ نہیں سمجھتا یہ کو میں دین کی خدمت کا کام کر رہا ہوں اس لحاظ سے کہ میں کسی شخصی قبولیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دوں. کوئی دین نے لازم نہیں کیا لوگ غامدی صاحب کو نہ سنیں, لیکن میں اپنی ذات میں یہ ایمبیشن محسوس کرتا ہوں, یہ مشن محسوس کرتا ہوں کہ یہ فکر دنیا کے مسائل کو بھی حل کرتی ہے, دین کی کیوریوسٹیز کو بھی حل کرتی ہے, مذہبی طبقے کو دوبارہ سے ریلیونٹ کرتی ہے. اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس سے مسلمانوں کی جدید نسلوں کا دین سے شعوری تعلق پیدا ہوگا اور سوسائٹی میں اس آواز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے. تو میں نے اس کو یکسوئی کے ساتھ اپنایا ہوا ہے. اس میں یہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تقلید ہے اور لوگوں کی ان سے اختلاف, مجھے بے شمار چیزوں کے اندر سمجھنے کا اختلاف ہوتا ہے. میں نے اپنا درجہ بھی مقرر کیا کہ بھائی میں ایک بالکل متوسط درجے کا طالب علم ہوں, میں کوئی محقق عالم نہیں ہوں. میں تو روایتی تعبیر دین سے بھی براہ راست اختلاف کی کوشش نہیں کر سکتا. وہ تو ہم سے جیسے بڑے لوگ ہیں جو استدلال دیتے ہیں جس کو لے کر ہم پھر وہاں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں یکسو ہوں, ایک مشن کو لے کے ہم چل رہے ہیں, ایک تحریک کہیے, ایک دعوت کہیے. تو اور میری خواہش یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس کے مزید فروغ ہو اور ہم اس کے لیے جیتے مرتے ہیں دن بھر. لیکن ان کے تمام شاگردوں میں یو این آپ ہی پہنچے اور آپ یو این پہنچے اور ایک بھوچال آ گیا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے طالبان کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں, اور جب یو این گئے تو پھر فلسطین کی بات کیوں نہیں کی؟ ہاں وہ اس میں ہوتا کیا ہے, دیکھیں یہ بھی دنیا کی ایک بڑی وہ ہوتی ہے. دنیا کے اندر کسی شخص کو کہاں تک رسائی مل رہی ہے, یہ ہمارے جو تحریکیں ادارے ہیں یہ کوئی اس طرح کی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں خطوط لکھ کے کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی فکر کا نمائندہ کسی کو کہیں بنا کر بھیج دیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ان اداروں کے اندر یہ آن گروئنگ پروسیس کے اندر کھڑے ہوئے, ہم سب بھی گرو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ہماری گروتھ سے ادارے بھی گرو کر رہے ہیں. تو ہر انسان کا اپنا ایک سماجی حلقہ ہوتا ہے, اس کے مخاطبین ہوتے ہیں, اس کے تعلقات ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں اس کی بات کی رسائی ہوتی ہے. تو اس سے اس کو مختلف پلیٹ فارمز ملنے شروع ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کے پاس میں نے بار گفتگو کی ہے یہاں پہ, تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, آپ ان کو بھی, لیکن آپ نے بھی کچھ سوچ کے بلایا ہوگا نا. بھائی میں کسی کو بلا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ بڑا عالم ہو لیکن گفتگو نہ کر سکتا ہو سکتا ہے وہ بڑا عالم ہو, اس کی فکر سے اس طرح کی مناسبت نہ ہو, وہ کہے جی میں تو تمامی افکار کو ٹھیک سمجھتا ہوں, حمزہ بھی ٹھیک ہے فلاں. تو کوئی وجہ بنتی ہے, ترجیح بنتی ہے. تو دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو کہیں پر کوئی رسائی ملتی ہے, کہیں پر کوئی موقع ملتا ہے, تو اس کے پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی مثال کے طور پہ غامدی صاحب صبح اٹھ کے بیٹھتے ہوں اور کہتے ہوں کہ آج میرے ان 5 شاگردوں میں سے ایک کو میں یہ مقام دے رہا ہوں, دوسرے کو. ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آج مثال کے طور پہ وہ اپنا کام تو اپنے دائرے میں کرتے ہیں, ان سے جو کام نکلوانا ہے وہ کام بھی دوسروں کا کام ہے جو نکلوانا ہے. کسی کی خواہش پیدا ہوگی, میری خواہش پیدا ہوئی کہ میں الہاد پہ گفتگو کروں, میں فلسفے پہ گفتگو کروں, میں اعتراضات سیریز پہ گفتگو کروں. اس کے لیے میرے اپنی کیوریوسٹیز ہیں, میری انرجیز ہیں جو میں لگاؤں گا, کسی اور کی اور پروجیکٹ میں ہوں گی. تو دنیا بھر میں یہ ہمارے ہاں یہ کوئی اسٹیبلشڈ اس طرح کے نہیں ہے ہیرارکی. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے, ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. اور زمانے کا معاملہ یہ کہ زمانہ اتنا بڑا صراف ہے کہ وہ کھوٹے کو تو قبول کرتے نہیں, کھرے کو بھی مشکل سے کرتا ہے. تو میں تو آپ نے فرمایا تھا یہ تنقیدیں ہوتی ہیں, میرے سامنے بھی آتی رہتی ہیں. میں اپنا کام کرتا ہوں, مجھے کبھی ان چیزوں سے کوئی انزائٹی اسٹریس نہیں ہوتا. اپنے ضمیر کو آدمی کو دیکھنا چاہیے, اپنے دامن کو ضرور جھنجھوڑنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے تزکیے کے لیے اللہ سامنے لے کر آتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی غرور, تکبر, اناد پیدا نہ ہو. باقی اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں, دنیا اپنا کام کرتی ہے, آپ اپنا کام کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا تجھ کو پرکھتا ہے یہ, مجھ کو پرکھتا ہے یہ, سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. وہ تو سب چلتا رہے گا. بس آخر میں جانے سے پہلے بتانا امریکہ کی زندگی کے حال احوال, کیونکہ مجھے کچھ تجربہ رہا مغرب میں رہنے کا, اور جب واپس میں آیا تو بہت مشکل ان دنوں تو ہوتی گئی. لیکن وہ میں بھی کسی دوست کو کہتا کہ یار جہالت میں بھی ایک عجیب کشش ہوتی ہے, انسان پھر سے نارملائز ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ گاڑیاں صحیح سے نہیں چل رہی اور 10 مسئلے بجلی پانی میں ہم الجھ کے رہتے ہیں. تو آپ کی زندگی وہاں پر امریکہ میں کیسی رہی؟ اور ایک اور تاثر اب نوجوانوں میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے,
اب ظاہر ہے اس کی علماء اور فضلاء تردید یا تائید کر سکتے ہیں کہ جیسے اب دین کا کام کرنا پاکستان جیسے ملکوں میں مشکل ہو گیا ہے اور مغرب میں جا کے زیادہ آسان ہو گیا. یہ ٹھیک ہے. دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ ہم لوگ جو وہاں پر ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے جو رہنا ہے وہ اپنے کاموں کے متعلق ہے. یعنی میں ڈیلس شہر کے اندر، ڈیلس بہت بڑا شہر ہے اس وقت، اور وہاں آپ کو لوگوں نے تو اتنا نام نہیں، نیو یارک اور پوری شکاگو جی ذہن میں جی، آتے ہیں. یہ اب تو بہت ڈیلس اب مشہور اب ہو اب گیا اب ہے مشہور کیونکہ ہو گیا کمیونٹی ہے. بہت پہنچ ہاں، گئی نا. اب بہت آگے پچھلے 5-7 سالوں میں. ہوں، ورنہ ڈیلس بہت بڑا شہر ہے. امریکہ کی بڑی ریاست ہے ٹیکسس، تو اس کا دوسرا بڑا شہر ہے. اور بلکہ اس کا جو ایئرپورٹ ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ ہے. اس میں سالانہ اتنے ملینز لوگ آتے ہیں، تو بہت آمد و رفت ہے لوگوں کی، اور شہر بھی بہت ڈیولپ ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے. لیکن یہ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، مطلب بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پر کوئی امریکن ڈریم جینے نہیں گئے. ہم لوگ دعوت کے پس منظر میں کام کرنے گئے. تو میں شاید اپنی اس پوری 7-8 سال کے اس پورے جرنی میں 3 یا 4 دفعہ اس کے ڈاؤن ٹاؤن میں گیا ہوں گا. میرا اچھا جو میں جب امریکہ کے اندر ہوتا ہوں تو میرا جو آپ کبھی گوگل میپس پہ میں دیکھتا ہوں، چلتا جہاں ہے ہاں جی. تو میں گوگل میپس پہ کبھی دیکھتا ہوں تو میرا 3-4 مہینے کا جو روٹ ہوتا ہے وہ صرف 4-5 کلومیٹر ریڈیس کے اندر ہوتا ہے. میں گھر سے نکلا، غامدی صاحب کو پک کیا، اپنے ادارے میں گیا، وہاں سے گھر آیا، وہاں سے کام، ایک ہی اس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جب ہوتے ہیں تو کاموں کی ترجیح ہوتی ہے، ریکارڈنگز ہیں، تحقیق کا کام ہے، اسی کے اندر جی رہے ہوتے ہیں، وہی ہمارا دائرہ ہوتا ہے. مہمان آتے ہیں دنیا بھر سے، ان سے میل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ایز اے سوسائٹی کے مجھے تو، میں چونکہ جب ملیشیا سے گیا تھا، ملیشیا میں ہم 10 سال رہے، اور ملیشیا کی سوسائٹی بھی بہت پروگریس کر چکی ہے. یہ امن و امان اور سہولیات اور لوگوں کا جو طرز عمل ہے، رویے ہیں، صفائی ہے، گفتگو کے آداب ہیں، تحمل ہے، بردباری، یہ سب چیزیں، قانون کی سرپرستی اور حکمران، یہ سب چیزیں. تو امریکہ جب ہم گئے تو اس میں تو بہت زیادہ ہم اسٹن نہیں ہوئے، کیونکہ ہم آلریڈی ایک مہذب معاشرے سے آ رہے تھے. تو اس میں یہ ویسے مہذب کا لفظ احتیاط آپ سے کے استعمال کریے. آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ ہو نہیں سکتا کہ مہذب کا، تو آگے کہ ملیشیا بھی بہت بڑا مہذب میں نے سوچا تھا یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا تو کیونکہ ملیشیا آپ مہذب لوگوں کا تہذیب سے کوئی واسطہ ہونا نہیں چاہیے. ملیشیا میں بڑی تہذیب تھی، بڑا مہذب غیر فاتح تھا ملیشیا. لیکن امریکہ میں یہ حال میں کچھ ہے، ٹینشنز ہوئی ہوئی ہیں، بیکاز ایک وہاں پہ رد عمل ہے تھوڑا سا مسلمانوں کے بارے میں بھی، اور جو وہاں پہ کمیونٹیز، اور وہ سوشل پرابلم ہے. میں نے بھی حال میں ایک آرٹیکل لکھا ہے اس پہ کہ یہ جو شریعہ وہاں پر بہت زیر بحث آ رہی ہے نا، شریعہ لا، اور وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ریپلیس کر دے گا ہمارا. تو یہ بیسیکلی ایک کلچرل پرابلم ہے، اور یہ کلچر پرابلم ہر جگہ ہوگا، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے مسلمانوں کو، یہ اور کم ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد. انگریز جو وہاں پر موجود ہیں، ان آبادیوں کے اندر جو نسلیں جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، وہاں پر چند سالوں میں ایک نئی کمیونٹی آ کر وہی معیار زندگی، اور پھر ان کا کلچر وہاں ڈومینیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں اپنے کیونکہ ہمارا مذہب، رسومات اور کلچر ملا ہوا ہے. حلال گوشت سب سے پہلے پچاتے حلال ہیں، گوشت ہوگا، عید ہوگی، سب تراویح پہنچ ہوگی، جاتا سب ہے. کچھ ہوگا. تو اس کے نتیجے میں جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان میں ایک احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیے، ہمیں وہاں جا کے بہت اس پہ لوگ عدم گرفت کرتے تحفظ پیدا ہوتا ہیں، ہے. عدم ہاں تحفظ پیدا جی ہوتا ہے. ہمارے لیے تحفظ، ان کے لیے جی عدم جی تحفظ. جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں دنیا میں، ہم جب اس کا تجزیہ کریں کہیں گے ارے دیکھو یہ تو یہ کہتے تھے، اور ایک طرف یہ کام ہماری سوسائٹی میں اگر ہو جائے، یعنی ہم تو اردو اسپیکنگ کے محلوں میں پٹھانوں کی فیملیوں کو گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، صحیح. مسلمان تو وہ ہوتے ہیں. تو وہاں پر یہ تھوڑا سا اب یہ ہوا، اور پوری دنیا میں ہوا ہے، اور یورپ میں بھی ہوا بہت زیادہ. ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یو کے اندر کتنی بڑی تعداد میں وہ ہوا. اس میں کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، کمیونٹی کی بھی غلطیاں ہیں. آپ کو اگر نئی دنیا تک ایکسیس ملا ہے تو ذرا تدریج کے ساتھ ان میں مواقع پیدا کریں. تو اس پس منظر میں اللہ کا بڑا شکر ہے، امریکہ کے اندر بڑا امن و امان ہے، سہولیات ہیں، ہمیں کام کرنے کی آزادی ہے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے. تو وہ جو میں پوچھا تھا امریکہ کی زندگی کے حوالے سے، سیوک سینس وہاں کا کیسا ہے؟ کیونکہ جو لوگ یہاں سے ابھی تک امریکہ کی زیارت نہیں کی، وہ جو کہا تھا نا ایک بڑے آبادی نے کہ وہ گھر وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے. تو وہاں پر جو ایک عموماً زندگی نظر آتی ہے نا کہ بہت آرڈر کے اندر ہے، گو کہ وہ بحث سب ٹھیک ہے کہ جی دنیا کے لیے وہ ظالم ہے اور کتنے کروڑ لوگ مار دیے. تو وہاں کے جو سیوک سینس ہے وہ کبھی لگتا ہے کہ آپ کو خواب و خیال میں بھی پاکستان کبھی جیسے؟ نہیں یار، میں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، میں خود وہاں ایک تجربے سے گزرا، اور اس تجربے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. یعنی میں نے اپنے گھر میں، جو میرا گھر ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک تعمیر کی. یعنی اے سی میں نے اپنے ایک جگہ پہ لگایا، اور وہ اسپلٹ اے سی تھا، اس کا آؤٹ ڈور یونٹ تھا.
تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ نظام اور لوگوں کے تصورات اور جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں وہ اتنے فعال ہوں گے کہ لمحوں میں ان کو ادراک ہوگا کہ یہ اس نے جو کام کیا ہے، آج اس نے یہ کیا، کل ہو سکتا ہے یہ رسی باندھ کے اس کے اوپر کپڑے لٹکا دے، پرسوں اس کے بعد یہ کوئی نالی نکال کے اس کو تبدیل کر دے. تو پہلے مرحلے میں پوری سوسائٹی، آپ کو پتا نا جس علاقے میں آپ وہاں رہتے ہیں وہاں پر ایک HOA ہوتی ہے، ہوم اونرز ایسوسیشن، جیسے محلہ ہوتا ہے نا آپ کا. محلہ کمیٹی. مجھے وہاں کے ایک ماہر قانون نے بتایا، اس نے کہا کہ امریکن سپریم کورٹ بھی ہوم اونرز ایسوسیشن کے جو متفق علیہ لاز ہیں اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. اگر ہوم اونرز ایسوسیشن نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ اس محلے میں یہ کام ہونا ہے تو امریکی دستور بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. اتنا وہاں پر ڈی سینٹرلائز سسٹم میں لوگوں کے اندر یہ سینس ہے کہ بھائی اس علاقے میں ہم ہیں تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس کے نظم و ضبط بنانے اور ہم نے اس کی نگرانی کرنی، قانون کی حکمرانی. تو اس میں لوگوں کے ہاں آپ لوگ آتے ہیں ہمارے شہر میں، وہاں پہ ڈیلس میں آپ کو کبھی کوئی صفائی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. مطلب میں آپ کو ایمان سے بات بتا رہا ہوں، 7-8 سال میں کبھی کوئی صفائی کا ٹرک نہیں دیکھا کہ جو آ کے سڑکوں کو صاف کرتا ہو باقاعدہ. کیسے ہوتی صفائی؟ لوگ کچرا نہیں پھینکتے. اچھا، وہ گندگی کرتے ہی نہیں ہیں. گندگی کرتے ہی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں صفائی ہوتی ہے. یعنی یہ آپ کو حیرانی کی بات لگے گی نا. یعنی یہ میں ہمیشہ غام صاحب کے ساتھ جب میں گاڑی میں بیٹھے، غام صاحب آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ٹرک، کچرا اٹھانے کے لیے ٹرک آتے ہیں گھروں پہ، وہ جو گاربیج لے کے جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ کچھ صفائیاں ہو رہی ہوں. چل رہا ستھرا پنجاب، راتوں کو 3 بجے نکل آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پر ان کے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں آتا کہ یار میں نے سڑک پہ کچرا پھینکنا ہے. جیسے ہم کل ہی دیکھے تھے وہ DHA کے اندر وہ پوری فوج جاری تھی صفائی کرنے کے لیے. جی ایگزیکٹلی، آپ کبھی ہے ہی نہیں، یہ تصور میں نہیں آتا. تو اچھا، آپ لوگوں کو جب قانون کی حکمرانی کا اتنا ہی پتہ ہے تو پھر تاریخ میں ملوکیت اور موجودہ صورتحال پاکستان میں جو آمریت ہے اس کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، تاریخ کی آپ نے بھی جس طرح التفات کرتے ہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، میرا خیال ہے ایک کمنٹ کر ہی دیتے ہیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے. دیکھیں دنیا کی ہر جو صورتحال ہوتی ہے نا وہ کچھ کمپرومائزز کا نتیجہ ہوتی ہے. ملوکیت بھی کمپرومائز کا نتیجہ تھی. ملوکیت کیوں کمپرومائز کا نتیجہ تھی؟ کہ مسلمانوں نے کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کیا تھا اس درجے میں کہ اتنی بڑی اسٹیٹ کے اندر آپ ہر آدمی کی ریپرزنٹیشن کر کے قرآن کا جو اصول ہے اس کے مطابق. لیکن جب آپ کسی ہدایت پہ عمل نہیں کر سکتے، زندگی نہیں رک سکتی، زندگی کو آگے چلنا پڑتا ہے. اب دیکھیے اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہوگا جو چاہے گا کہ ہم پاکیزہ تر رہیں؟ اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو حلال کھانا نہ ملے، تو اس نے بتا دیا قرآن میں کبھی نہ ملے تو حرمت کا ارتکاب کر سکتے ہو، لیکن بس خیال کے ساتھ کہ اس وقت، کیونکہ آپ کو پریکٹیکلی آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو ملوکیت جب تھی تو لوگ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ فلاں کی حمایت کر رہے ہیں، میرے معاویہ کی، اس کی. ریئلٹی آف دا ڈے یہ ہے کہ بھائی سسٹم آگے پروگریس نہیں کر سکتا تھا اگر اس کو اسی اصل کی طرف نہ لوٹا دیا جاتا جہاں سے وہ چلا تھا. جمہوریت کو تو پیچ بیچ میں آیا نا 3 خلفاء کے دور میں، پہلے بھی آمریت تھی، ملوکیت تھی، بعد میں بھی ملوکیت وہی جاری رہی. 3 کے کیوں، 4 کے کیوں نہیں؟ چوتھے ہی کے معاملے سے تو پھر کانفلکٹ کا آغاز ہو گیا نا. یعنی وہ حکومت کو ایک طبقے نے، فریق نے ماننے سے انکار کر دیا، وہیں سے تو پھر آگے بنیاد پڑی اس بات کی. تو آپ چوتھا بھی شامل کر لیں، 4 کے انتخاب کے بعد یہ معاملہ ہوا. لیکن پریکٹیکل ریئلٹیز جو ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اس میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ غلط کو قبول کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پروگریس ہو. تو ہمارے ملک کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں، میں تو سمجھتا ہوں پہلی دفعہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں وہ زبانوں تک آ گئی ہیں کہ بھائی ہم نے ملک حاصل کیا ہے، ہم چلائیں گے اس ملک کو، آپ ہمارے ساتھ مل کے چلائیں اس کو. تو جنہوں نے ملک حاصل کیا تھا، ہاں مطلب ملک تو دعوت ان کا ہی ہے نا. اچھا، ان کا دعوت، وہ کہتے ہیں حاصل تو، اچھا جو آپ کی وہ سیریز ہے فوج کا بیانیہ، ہاں وہ حاصل کرنے کے بعد اب اس کی تفصیلات میں نہ جائیں، ان اشاروں کو اشارے ہی رہنے دیں. ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو کیا اچھی چیز نہیں ملی آرمی کو، تو انہوں نے کہا کہ قوم اچھی نہیں ملی. ہاں قوم اچھی نہیں ملی. تو وہ کہتے ہیں بھائی ملک تو مطلب تم لوگوں نے تو زمین کا ٹکڑا حاصل کیا تھا. چلے مان لیتے ہیں ہم، ٹکڑا حاصل کیا تھا، ملک ہم نے بچایا نا بھائی. یہ ساتھ میں بیٹھے تھے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی، ملک بچایا ہم نے، بنایا ہم نے. اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بالکل ایسے. لیکن میں آپ کی جو ہے تائید کر رہا ہوں اور میں اعلانیہ آج بات کر رہا ہوں کہ میں مطلب غامدی صاحب کی فکر پہ تو نہیں، لیکن اس فکر پہ اب آپ کے ساتھ ہوں پاکستان کی حد تک. ہاں پاکستان اس کو آگے بھی پھیلائیں، دنیا کی حد تک بھی آپ لے کے جائیں. وہ امریکہ کی بھی جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی اسی پس منظر میں کرتے ہیں. وہ باقی جگہوں پہ جو بات لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی نا، اپنے ملک کو سمجھ میں آتی ہے.
یعنی آپ اگر غور کریں آخری جاتے جاتے، آپ نے کہا تھا آج کوئی ہم سرخی نہیں نکالیں گے، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو کمپرومائز آپ نے اپنے ملک میں کیا ہوا ہے، آخر اس سے دین اسلام کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوا نا؟ دین تو وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں نے کمپرومائز کیا ہے نا، دستور بھی ہے کمپرومائز کیا ہوا ہے. یہی کمپرومائز ہم سکھاتے ہیں کہ عالمی سطح پہ کرو، اس میں تمہاری بقا ہے. سب فلیش بیک شروع ہو گیا. ایک ہی جملے میں یہ ہے. بہرحال بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہمیشہ کی طرح، اور ظاہر ہے کہ گفتگو سے اختلاف و اتفاق کی راہیں کھلی رہنی چاہیے. میں بھی اسی خیال کا آدمی ہوں کہ بھئی ملاقاتیں ہوں، باتیں ہوں، اور اس میں جو سیکھنے کی چیزیں سیکھ کے اٹھ جائیں، جو رد کرنا ہے وہ رد کر دیں. لیکن وہ آپ کی آج کی گفتگو میں ایک بات بڑی اہم ہے جس پہ میں کوشش کروں گا کہ مزید میں لوگوں کو بلا کے پوڈ کاسٹ میں دعوت بھی دوں اس گفتگو پہ، کہ یہ تو ہماری روایتی فکریں ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. تو یہ میری کم علمی ہے، میں اعتراف کر لیتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا. آپ کی شاید جو ہے علم کی زیادتی ہے کہ آپ اس سے آگے نکل گئے. وہ جو کہا تھا کہ اس نے کتنا بارود ڈال دیا کہ وہ اور 4 کلومیٹر آگے نکل گیا اب بھی. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لوگوں کو بلاؤں، اس حوالے سے بات کروں کہ بھئی جو ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے تو وہ کام ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور اس سے ہی انشاءاللہ کوئی خیر کی صورت نکلے گی. باقی جو ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد، فارم 47 فائدہ آباد.